آج ایک سنی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آج آپ ایک سنی سے پوچھیں نا، کیا آپ اس شخص سے محبت کا دعویٰ کریں گے کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس شخص نے اہل البیت کو ستایا ہے، جو یہ اہل السنت والجماعت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں؟ یہ کہتے ہیں جناب ہم سنی ہیں سنی۔ کیا سنت کا مطلب صرف میٹھا کھانا ہے؟ جو فتنۃ الخوارج بھی ہے، کن کا پیدا کرتا ہے؟ سوال تو کریں نا آپ۔ تو پریشان ہے یہ مذہبی طبقہ کہ بھئی نوجوان کیوں اہل البیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے؟ بھئی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اکثر میں اپنی ویڈیوز میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بنو امیہ کے جو ظالم افراد ہیں ان کی مذمت بیان کرتا ہوں۔ بنو امیہ کے دور میں جو بدعات کا آغاز ہوا، امام علی علیہ السلام پر سب و شتم کرنا، اہل البیت علیہ السلام کو شہید کرنا، واقعہ کربلا کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کو آپ کے خانوادے کے ساتھ پیاسا شہید کیا، بدعات کا آغاز ہوا۔ بہت تفصیل کے ساتھ اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ تو نواسب یعنی ناسبی حضرات یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر میں ایسا کیوں کرتا ہوں، کیوں میں بنو امیہ کے مظالم کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ چھوڑ دے، ماضی کی باتیں ہیں، تاریخ کی باتیں ہیں، اس سے کیا حاصل ہوگا، ہمیں مستقبل کی جانب جانا چاہیے، فیوچر کی باتیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ میں بتا چکا ہوں کہ ماضی ہمارے مستقبل کے لیے ایک آئینہ ہے، ہم اس کے اندر دیکھ کر، ماضی میں جھانک کر اپنے فیوچر کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو میں ایسا کیوں کرتا ہوں؟ کیا میری بنو امیہ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے، مجھے پرخاش ہے ان کے ساتھ؟ ایسا نہیں ہے۔ صرف اس لیے کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو امیہ نے ستایا ہے۔ اور دوستو جب بھی میں بنو امیہ کے افراد کی مذمت بیان کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں، تو اس سے مراد قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ بنو امیہ کا ہر فرد وہ ظالم ہے اور ہر فرد وہ غلط ہے، ہرگز نہیں۔ کوئی بھی قوم وہ ایسا نہیں ہے کہ ساری کی ساری بری ہو، اور کوئی بھی قوم ایسی نہیں کہ وہ ساری کی ساری صحیح ہو۔ بنی ہاشم میں آپ دیکھ لیں، ابو لہب، قرآن مجید نے اس کی مذمت بیان کی ہے۔ ابو لہب پوری سورت اس کے بارے میں نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب، سورۃ المسد، سورۃ ابی لہب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے، تباہ و برباد ہو جائے ابو لہب۔ اب یہ دیکھیں قرآن مجید نے کتنے سخت الفاظ میں ابو لہب کے بارے میں کہا ہے، اور ابو لہب بنو ہاشم میں سے۔ تو اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جناب بنو ہاشم کے اندر یہ دیکھیں فلاں شخص جو ہے یہ برا تھا، تو لہٰذا پورے بنو ہاشم علیہ باللہ کو یہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو اسی طرح بنو امیہ کے اندر جو ظالمین ہیں اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہر فرد اس میں ایسا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول السابقون الاولون میں سے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور خالد بن سعید بن العاص الاموی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خالد بن سعید وہ جلیل القدر صحابی ہے، کہا جاتا ہے ہمارے سیر اور اعلام کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، یعنی جو صحابہ کی بایوگرافی والی کتابیں ہیں، کہ یہ چوتھے یا پانچویں نمبر کے اوپر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جلیل القدر صحابی ہے، اور امام علی علیہ السلام کے جانثار اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اب یہ بنو امیہ میں سے خالد بن سعید العاص الاموی، لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ امام علی کے جانثار افراد میں سے ہیں۔ ان کی بایوگرافی پر بھی میں گفتگو کر چکا ہوں۔ تو یہ میں نے دو مثالیں آپ کو دی، تیسری مثال لے لیں، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن عبدالعزیز وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر یہ جملہ لکھا ہے کہ بنو امیہ کے حکمران ناصبی تھے، وخلفاء بنو امیہ کلہم نواصب الا الامام عمر التقیہ، کہ بنو امیہ کے جو حکمران تھے وہ ناصبی تھے سوائے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے۔ اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ ہمارے سلفی حضرات میں سے، یعنی ابن کثیر، جنہوں نے تفسیر ابن کثیر لکھی اور جنہوں نے البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر لکھی، میں آپ کو حوالہ بھی دیتا چلوں، یہ ان کے جملے ہیں کہ بنو امیہ کے حکمران ناصبی تھے مگر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ۔ تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ ابن کثیر لکھ رہے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس میں شامل ہے، نہیں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ کون لوگ ہیں جو ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اہل البیت پہ ظلم کیا؟ آج ایک سنی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آج آپ ایک سنی سے پوچھیں نا، کیا آپ اس شخص سے محبت کا دعویٰ کریں گے کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس شخص نے اہل البیت کو ستایا ہے، ان پر ظلم کیا ہے، ان پہ پانی بند کیا ہے؟ یزید کے بارے میں آپ کسی سنی سے پوچھ لیں تو سنی آپ کو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا فخر کے ساتھ، اور کہ بھائی میری سنیت، میں ایسا سنی ہوں کہ جو یزید کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا، یزید کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے۔ تو الحمدللہ عز و جل یہ اہل سنت کے اندر بھی ایک شعور موجود ہے۔ اب میں موضوع کی جانب آتا ہوں
بنو امیہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ بنو امیہ سے نفرت رسول اللہ کی سنت. کیسے بھائی؟ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو یہ اہل سنت والجماعت کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، یہ کہتے ہیں جناب ہم سنی ہیں. سنی کیا سنت کا مطلب صرف میٹھا کھانا ہے؟ کیا سنت سے مراد صرف یہی ہے کہ آپ آسان سنتیں لوگوں کے سامنے بیان کریں؟ یعنی جناب شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا اور مسواک رکھنا اور مسواک کا استعمال کرنا، یہ صرف سنتیں ہیں؟ یا سنت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ نے جس سے محبت کی اس سے محبت رکھی جائے، اور رسول اللہ نے جس سے کہا کہ یہ مبغوض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کو ناپسندیدہ ہیں، ان سے بغض رکھا جائے؟ تو دین تو یہی ہے نا کہ جس سے رسول محبت کرے ہمیں بھی محبت رکھنی چاہیے، اور جس سے رسول نفرت کرے ہمیں بھی اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اس سے بغض رکھنا چاہیے. بنو امیہ سے میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ بنو امیہ سے وجہ یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کا دل دکھایا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ ان سے بغض رکھا جائے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نفرت کیا کرتے تھے. دیکھیں رسول اللہ کا نفرت رکھنا کسی کے بارے میں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ پوری انسانیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو ظالم ہے، آپ نے یہ درس بھی دیا کہ ہمیں ظالم کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا، ہمیں ظالموں کا ساتھ نہیں دینا، ہمیں ظالموں کی صف میں نہیں جانا. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قبیلہ مبغوض تھا. اب یہ ایک بہت بڑے عذاب کا باعث ہے. اب میں احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح اہل سنت والجماعت کی احادیث کی کتابیں. کچھ لوگ یہاں پہ سوال کرتے ہیں مفتی صاحب آپ شیعہ کتابوں سے بھی احادیث وہاں کا بھی مطالعہ کریں اور پیش کریں. جناب میں شیعہ کتابوں کو غلط نہیں کہتا ہوں، شیعہ کتابیں آپ کے لیے درست ہوں گی، لیکن میرا مطالعہ وہ اہل سنت والجماعت کی جو ہماری کتابیں ہیں، ہماری جو اہل سنت کی کتابیں ہیں، ایک بھرپور ایک طریقہ موجود ہے رجال کا، اور جتنے محنت کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ اور اصحاب ستہ اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے محدثین نے احادیث کا ذخیرہ جمع کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اور کسی جگہ پر ہو. میرا اطمینان قلبی ان کتابوں کے اوپر ہے کہ قرآن مجید کے بعد سیاہ ستہ اہل سنت والجماعت کی کتابیں. اگر کسی شخص کے نزدیک کوئی اور کتابیں صحیح ہیں تو وہ وہاں کا مطالعہ کریں، مجھے اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یعنی مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کے نزدیک 500 کتابیں صحیح ہوں گی، آپ اس سے مطالعہ کریں، لیکن یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، ابن ماجہ، ترمذی، ان لوگوں نے سچ نہیں لکھا اپنی کتابوں میں. کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے واقع فدق کو بخاری کے اندر واضح لفظوں کے اندر بیان نہیں کر دیا؟ بخاری کے اندر امام علی علیہ السلام کا وصی ہونا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی یا الا انہ لا نبوۃ بعدی، یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر نہیں کیا. امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث ثقلین کو بیان نہیں کیا. جتنی شدت کے ساتھ ہماری اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر حدیث ثقلین بیان ہے، کسی اور جگہ پر حدیث ثقلین بیان ہی نہیں ہے. جتنی شدت کے ساتھ جگہ جگہ پر، اگر میں آپ کو حدیث غدیر یا حدیث ثقلین ترتیب کے ساتھ اہل سنت والجماعت کی کتابوں سے بیان کو تو آپ کہیں گے کہ کیا بات ہے. اہل سنت والجماعت کے علماء نے امام مسلم النشاپوری سے لے کر جو 3 صدی ہجری کے امام ہیں، ان سے لے کر ذہبی رحمہ اللہ تک حدیث غدیر کو تواتر کے ساتھ مسلسل طریقے کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے. تو یہ اہل سنت والجماعت کے جو ہمارے اکابرین ہیں، ان کے اوپر ایک اللہ رب العزت کی کا ایک کرم اور عطا ہے کہ انہوں نے حق سچ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، اور بڑے بیلنس انداز کے اندر ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء نے اس کو بیان کیا ہے. امام حاکم النشاپوری رحمہ اللہ صاحب المستدرک، انہوں نے وہ ایک ذخیرہ لکھا ہے المستدرک علی الصحیحین کا، کہ جس میں بخاری مسلم سے جو صحیح روایات رہ گئی تھی انہوں نے اس کے اندر اس کو شامل کیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں مستدرک استدراک سے. حدیث کا نمبر ہے 8482. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کان ابغض الاحیاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو امیہ و بنو حنیفہ و ثقیف. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ 3 قبیلے آپ کو مبغوض تھے. کیا تھے؟ قبیلوں میں سب سے برے جو آپ کو لگتے تھے یا جن سے آپ کو ناپسندیدہ قبیلے تھے، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ناپسندیدہ جو قبیلے تھے وہ کون سے تھے؟ بنو امیہ، بنو حنیفہ اور ثقیف.
اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام حاکم رحمہ اللہ کہتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ، یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر ہے، یعنی اس کے جو راوی ہیں بخاری مسلم کے راوی ہیں، لیکن بخاری نے اس کو نقل نہیں کیا ہے۔ اور اس پر ذہبی رحمہ اللہ نے جو کمنٹ لکھے ہیں، تعلیق، ذہبی کہتے ہیں علی شرط البخاری و مسلم، یہ بخاری مسلم کی شرط پر ہے۔ اسی طرح اس حدیث کو ذکر کیا ہے ابو یعلا موصلی رحمہ اللہ نے مسند ابی یعلا کے اندر، اور حدیث کا نمبر ہے 7421۔ ابی برزہ اسلمی سے ہے، وہ کہتے ہیں کان ابغض الاحیاء الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو امیہ و ثقیف و بنو حنیفہ، یہ تین قبیلے رسول اللہ کو ناپسند تھے، نفرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تین قبائل سے۔ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد جو محقق ہیں کتاب کے حسین سلیم اسد، وہ کہتے ہیں اسنادہ حسن، اس روایت کی، اس حدیث کی جو سند ہے وہ حسن ہے۔ اسی طرح مسند الرویانی میں حافظ ابی بکر محمد بن ہارون الرویانی المتوفی 307 ہجری، انہوں نے نقل کیا اور حدیث کا نمبر ہے 769۔ یہی حدیث ہے ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے، آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے۔ اسی طرح معجم الصحابہ کے اندر حدیث نمبر 594 ہے، عبداللہ ابن مطرف سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے مبغوض قبیلے تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسند لوگ یا قبائل میں سب سے زیادہ رسول اللہ کو وہ قبائل جو ناپسند تھے بنو امیہ، ثقیف اور بنو حنیفہ تھے۔ اس حدیث کا نمبر میں نے آپ کو بتا دیا 594، معجم الصحابہ۔ علی بن ابی بکر بن سلیمان الہیثمی رحمہ اللہ، انہوں نے ایک پورا عنوان قائم کیا ہے، وہ کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر باب فی من ذم من قبائل و اہل البدع، یہ باب، یہ چیپٹر ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن قبیلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذمت کی، یا جو بدعتی لوگ تھے ان کے بارے میں اس چیپٹر کے اندر روایات ذکر کروں گا۔ حدیث کا نمبر ہے 16634، اور اس میں یہی ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کی روایت انہوں نے ذکر کی ہے۔ اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو نقل کیا ہے احمد بن حنبل نے مسند کے اندر، ابو یعلا نے، اور جو ابو یعلا نے نقل کیا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے روایت بتا دی، کہتے ہیں کہ اس میں یہ اضافہ ہے بنو امیہ و ثقیف و بنو حنیفہ وکذالک الطبرانی، کیونکہ یہ جو روایت ہے جسے مجمع الزوائد کے اندر جو ہیثمی نے ذکر کیا، اس میں یہ دو قبیلوں کا ذکر ہے، ثقیف اور حنیفہ، اس میں بنو امیہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو یہاں پر آگے یہ خود کہتے ہیں کہ جو روایت ابو یعلا نے اور احمد نے ذکر کی ہے اس میں بنو امیہ کا بھی ذکر ہے۔ تو بہرحال یہ روایات ہیں، اور ساتھ میں آگے یہ کہتے ہیں کہ طبرانی نے بھی اس کو ذکر کیا، اور اس کے جو رجال ہیں، جو راوی ہیں، یہ صحیح کے رجال ہیں، سوائے عبداللہ ابن مطرف ابن شخیر کے، یہ ثقہ راوی ہے، یہ صحیحین کا راوی نہیں ہے، لیکن یہ بھی ثقہ راوی، یعنی ایسا نہیں کہ ثقہ راوی نہیں ہے۔ اسی طرح اتحاف الخیرۃ المحرم ہے، احمد بن ابی بکر ابن اسماعیل البوصیری نے حدیث نمبر 7057 ذکر کی ہے، یہ بھی ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تین قبائل یعنی بنو امیہ، ثقیف اور بنو حنیفہ سے نفرت رکھا کرتے تھے۔ المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ میں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے جلد 18 صفحہ 290 میں ایک عنوان قائم کیا، وہ لکھتے ہیں اخبارہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابغض الاحیاء الی وہم بنو امیہ و ثقیف و بنو حنیفہ۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ آپ کو سب سے ناپسند جو قبائل تھے بنو امیہ، بنو حنیفہ اور بنو ثقیف تھے۔ یہ کون نقل کرتے ہیں؟ یہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے پورا ایک باب قائم کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اخرجہ احمد ومن طریقہ الحاکم عن حجاج عن شعبہ عن ابی حمزہ، وہ کہتے ہیں کہ اسے احمد نے نقل کیا ہے، حاکم نے، اور میں نے یہ پہلے روایات آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں، مسند ابی یعلا سے بھی، اسی طرح ہیثمی کی مجمع الزوائد سے، اور مستدرک الحاکم سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کی یہ جو معتبر کتابیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان سے زیادہ معتبر تو کتابیں کوئی نہیں ہے نا۔ یہ اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو امیہ سے نفرت تھی۔ اب اگر ایک شخص نہیں مانتا تو یہ اس کا دین ایمان ہے بھائی،
میں کسی پر زبردستی کر کے تو نہیں منوا سکتا نا. یہ ہماری اہل سنت کی کتابیں ہیں. یا تو آپ مجھے کہیں کہ بھائی میں خود کو سنی کہلانا چھوڑ دوں اور یہ کتابیں نہ پڑھوں. آپ مجھے کہیں کہ نہیں بھائی یہ کتابیں ایسی ہیں، یہ پہلے ہی زمانے کے لیے تھی، آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے، تم اس سے پڑھنا حرام ہے، شجر ممنوع ہے ایسی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. لیکن یہ ہمارے ہاں یہ کتابیں موجود ہیں اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہاں مستند اکابرین ہیں، انہی پہ سنیت کھڑی ہے. لہٰذا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل تھا اور رسول اللہ کا عمل سنت ہے، ہم سب پر یہ عمل لازم ہو گیا کہ ہم بھی ان لوگوں سے محبت رکھے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت رکھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو ناپسند کیا ہم بھی ان کو ناپسند کریں. یہ ہمیں معلوم ہو گئی یہ بات. اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، یہاں پر میں ان فرقہ پرست مولویوں سے جو یہاں پر بنو امیہ کے اموی حکمرانوں کے حامی ہیں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ان روایات کو کیوں چھپاتے ہیں؟ بھائی یہ جو روایات ہیں اس کو بیان کرنا کیا یہ سنیت سے بندے کو نکال دے گا؟ کیا یہ آپ کو اس بات سے نکال دیتا ہے کہ آپ نے اگر یہ روایت پڑھی تو آپ سنیت سے نکل جاؤ گے؟ اور پھر یہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی تاریخ کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ بھائی تاریخ تو ماضی کی باتیں تھی. ان کو میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، قرآن مجید کے اندر 30% جو قرآن مجید کا 30% حصہ ہے وہ تاریخ کے اوپر ہے، قصص اور واقعات ہے، اس میں گزشتہ اقوام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں. پوچھیے اپنے علماء سے کہ قرآن مجید کیوں فرعون کا ذکر کرتا ہے. پوچھیے اپنے علماء سے کہ قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے انعام یافتہ شخص کا ذکر کیوں کیا ہے، تاکہ ہم اچھوں کی پیروی کریں اور برے فرعون جیسے لوگوں سے دور رہیں. قرآن مجید نے خواتین میں جو اچھی عورتیں ان کی مثال بیان کی اور جو اچھی نہیں تھی ان کی مثالیں بیان کی. اچھے افراد کی قرآن مجید نمونہ بناتا ہے، ان کو آئیڈیل بناتا ہے کہ ہمارے لیے معاشرے کے اندر آئیڈیل ہوں. تو آج اگر ہم محبت کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے بنو امیہ میں جو ظالمین تھے، اس امت کی جو ابتلاء اور آزمائش ہے وہ کن لوگوں کی وجہ سے ہوئی. جو کچھ بنو امیہ کے دور میں ہوا، آج جو مسلمانوں میں فرقے اور نفرتیں اور انتہا پسندی موجود ہے سوسائٹی کے اندر، حتیٰ کہ جو فتنۃ الخوارج بھی ہے، کن کا پیدا کرتا ہے؟ سوال تو کریں نا آپ کہ کس زمانے کے اندر یہ سارے لوگ پیدا ہوئے؟ کیوں امام حسن علیہ السلام کو ان کو زہر دیا گیا؟ کیوں امام حسن علیہ السلام کے جنازے پہ تیر چلائے گئے؟ کیوں امام حسن علیہ السلام کے پیر میں زہر آلود خنجر ڈالا گیا؟ کہ جس کی وجہ سے امام کا جو آپ کا کلیجہ ہے وہ آپ کے حلق تک آ جاتا تھا. کتنی مظلومیت گزاری ہے ائمہ اہل البیت علیہ السلام نے. کیوں امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے اتنے محاصرے کے اندر آپ وہاں سے نکلے اور آپ کربلا تک گئے؟ یہ اصحاب قصہ جو اہل البیت علیہ السلام ہے، نص قطعی ہے ان کے اوپر، ان کے مطہرین ہونے کے اوپر. امت کو یہ حکم تھا کہ ہم ان کے پیچھے چلتے، لیکن امت نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ یہ سوالات ہیں، ان پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم دیکھیں بھئی یہ رسول کا خانوادہ ہے، آخر رسول کا خانوادہ اتنی مظلومیت کے ساتھ کیوں آگے چلتا ہے؟ اگر ان سوالات کو ہم نہیں جاننے کی کوشش کریں گے میرے بھائی تو اسی طرح ہم سنی شیعہ کے فرقوں کے اندر اور چکروں میں پھنسے رہیں گے، اور امت کے اندر جو یہ مذہبی طبقہ ہے ہمیں ادھر ہی ادھر پھنساتا رہے گا. اور اہل البیت کی جو معرفت ہے ہمیں اہل البیت کے ساتھ جڑنا چاہیے، ہمیں ان کی معرفت ہونا چاہیے. لیکن نہیں، وہ پریشان ہے یہ مذہبی طبقہ کہ بھائی نوجوان کیوں اہل البیت کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. بھائی آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مفتی ہمدرد تو ہمارے اہل سنت والجماعت کا نام ہی دنیا میں بتا رہا ہے نا کہ بھئی ہماری اہل سنت کے علماء نے اہل البیت کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے، اہل البیت کے حقوق کو بیان کیا اور لوگوں کے سامنے بتایا ہے کہ ہم ظالمین کے ساتھ نہیں ہیں، ہم حق پرستوں کے ساتھ ہیں، ہم سچوں کے ساتھ ہیں. جواب دیجئے. آج اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو کل بروز قیامت آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ تم نے حق کے لیے گواہی دی یا نہیں دی. قرآن مجید میں ہے واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول یہ زیادہ حقدار ہے کہ ہم اسے راضی کریں. اپنے مسلک، اپنے فرقے، اپنے گروہ اور اپنی جماعت سے بڑھ کر اللہ اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا حقدار ہے کہ ہم اسے راضی کریں. ایک مولوی کی رضا حاصل نہیں کرنی، کسی شخص کی، کسی بندے کی رضا حاصل نہیں کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا. اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی، ہمیں بھی اس سے راضی ہونا ہے، اور جس سے اللہ کا رسول وہ ناراض ہے ہمیں بھی اس سے ناراض ہونا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.